کرنا ہے تو ایسا کرو جیسے حضرت عبداللہ المزنی کرتے تھے. نبی پر ایمان لیا, نبی پر ایمان لیا, نبی کا کلمہ پڑھ لیا. ان کا چچا کافر تھا, کافر جو نبی کا نام سنتے ہی آگ بگولا ہو جاتا تھا. اس کی آنکھوں میں ایک دم غصہ آ جاتا تھا نبی کا نام سنتے ہی. ایک دن امی کے پاس میں گئے اور اس کرنے لگے, امی جان مجھے مدینہ شریف جانا ہے. سبحان اللہ, کیا جملہ کہا جو جملہ ہر سنی کا ہوتا ہے پوری زندگی. سنی یہی تو کہتا یا رسول اللہ ایک بار مدینہ بلا لو, ایک بار مدینہ دکھا دو, ایک بار مدینہ دکھا دو. پوری زندگی دعائیں کرتا ہے اور کہتا ہے نماز کے بعد میں دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے. امی کے پاس میں گئے, کہنے لگا امی جان میں مدینہ جانا چاہتا ہوں. امی جان نے اجازت دے دی, اپنے چچا کے پاس میں پہنچے. چچا سے کہا کہ میں مدینہ شریف حضور سے ملنے جانا چاہتا ہوں. جیسی حضور کا نام سنتا ہے آگ بگولا ہو جاتا ہے, آنکھ میں اس کے غصہ آ جاتا ہے, چہرہ لال ہو جاتا ہے. کہا جانتے ہو معذاللہ تم میرے دشمن کے پاس میں جانا چاہتے ہو, کھاتے میرا ہو, پالا میں نے ہے, تمہارے پاس جو بھی ہے وہ میرا, جو بھی ہے میرا ہے. کہا ٹھیک ہے تمہارا ہے تو جیبوں میں جتنے پیسے تھے نکال کر کے رکھ دیے. کہا تمہارا ہے لے لو. تو اس نے غصے میں آ کر کے عبداللہ جو تم کپڑے پہنے ہو نا یہ بھی میں نے دیے, یہ بھی میرے. حضرت عبداللہ المزنی نے کپڑے بھی اتار کر کے اس کے منہ پر مار دیے اور کہا لے کپڑے بھی لے لے. سبحان اللہ, کہا کپڑے بھی لے لے, کپڑے بھی دے دیے. اور پھر اپنی امی کے پاس میں گئے, امی جان میں جب اس دنیا پر آیا تھا تب بھی ننگا تھا, آپ نے مجھے کپڑے دیے, آج بھی ننگا ہوں, امی جان مجھے کپڑے دے دو. امی جان نے 2 کپڑے دے دیے عورتوں والے, آپ نے پہنے اور مدینے کی جانب نکل گئے. یار نکل گئے, امید تھی نا ایک دن مدینہ جائیں گے, امید تھی ایک دن مدینہ ضرور جائیں گے, حضور کا بلاوا ضرور آئے گا. رات و دن یہ کہتے تھے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے. بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے, کرم کی جب نظر ہوگی مدینہ ہم بھی جائیں گے. یہ کہتے جا رہے تھے, مدینے کی طرف جا رہے تھے, مدینے کی طرف جا رہے تھے. جیسے مدینہ نظر آیا نا, نبی کا مدینہ نظر آیا, آنکھ سے آنسو نکلنے لگ گئے. حضور نے حکم فرما دیا کوئی بھی ذکر زور سے نہیں کرے گا. اگر کوئی سوتا ہو یا کوئی نماز پڑھتا ہو, یہ حضور کا حکم تھا. جب انہوں نے مدینہ دیکھ لیا نا تو ان سے رہا نہیں گیا, زور زور سے ذکر کرنے لگ گئے. جب زور زور سے ذکر کر رہے تھے عمر فاروق اعظم آ گئے اور عبداللہ المزنی ایک دیوانے کی ڈانٹ لگائی کہ جانتے نہیں نبی نے حکم دیا ہے زور سے ذکر نہیں کیا جائے گا, لیکن تم زور زور سے ذکر کر رہے ہو, لوگوں کی نیندیں برباد کر رہے ہو. یہ کہہ دیا, آپ کونے میں جا کر کے بیٹھ گئے. بیٹھنے کے بعد میں آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں. آج دنیا والے کہتے ہیں نبی سے پیار کرو گے تو نبی کیا جانیں گے, معاذ اللہ. ارے نبی تو اپنے عاشق کا حال جانا کرتے ہیں. یہ پیر ہے, یہ جو پیر ہے یہ جیبوں کو جانتا, قسم خدا کی مدینے کے تاجدار دلوں کو جانا کرتے ہیں. وہ عاشق ایک کونے میں بیٹھ کر کے رو رہا ہے, میرے نبی نماز پڑھا کر کے تشریف لاتے ہیں. لانے کے بعد میں سب سے پہلا جملہ حضرت آقا محمد الرسول اللہ کی زبان پر تھا, نام کے ساتھ میں. اس سے پہلے دیکھا نہیں, اس سے پہلے کسی نے بتایا نہیں. میرے نبی نے فرمایا کہ ذرا بتاؤ تو میرا عبداللہ المزنی کہاں ہے. سبحان اللہ, تبھی تو بریلی کا تاجدار بولا اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا, جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑ دو. ذرا آخری بار مچل کے بول دو سبحان اللہ. بس میں ہٹ رہا ہوں, بہت تیزی میں سمیٹ دے رہا ہوں اس باقی کو. سنیے, جیسے ہی حضرت عبداللہ المزنی کو بلایا, آپ نے جب آقا کا چہرہ دیکھا نا اور تیز تیز رونے لگ گئے. نبی کا دیدار ہو گیا یار, نبی کا دیدار ہو گیا. آج دنیا والے کہتے ہیں مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. وجہ تو سمجھ لو, وجہ تو یہی ہے, موت سے اس لیے نہیں ڈرتا ہے کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ مرنے کے بعد میں ہمیں حضور کا دیدار کرایا جائے گا. نہا کہ اس لیے مدفن کو جایا جاتا ہے, وہاں حضور کو چہرہ دکھایا جاتا ہے. جیسے چہرہ دیکھا نا رونے لگ گئے. کہا روتے کیوں ہو عبداللہ المزنی, روتے کیوں ہوئے. تو پھر حضرت عبداللہ المزنی کہتے ہیں مجھے عمر فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا, میری غلطی تھی. یہ پورا جملہ کتاب کے اندر, پورا جملہ میری غلطی تھی اور مجھے عمر فاروق اعظم نے ڈانٹ دیا, میری غلطی تھی. یہ مان لینا بہت بڑی بات ہے.
آج کل یہی تو معاملہ ہے، کوئی اپنی غلطی مانتا کب ہے، ایک جھوٹ بولتا ہے اس پر جھوٹی دیتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہوتے بنا برک کے بولے چلے جاتے، 10 لوگ بیٹھو لیکن اکیلا ہے، مجال کیا کوئی ہوں کے علاوہ کوئی اور جملہ بول دے، اس کا سننی پڑے گا۔ اور دوسری بات یہ کہ اس کی بات ختم ہی نہیں ہوتی ہے، ختم ہوگی اسی میں دوسری بات لپٹی ہوگی، دوسری شروع ہو جائے گی، تو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ تو اکیلے ایک آدھ گھنٹہ لے لیتا، جو بندہ لگاتار 1 گھنٹہ بولے، جس کا کتابوں کا کوئی تعلق نہ ہو، بالکل ان پڑھ ہو، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں بتائے، تو بتاؤ وہ سچ بولے گا 1 گھنٹہ لگاتار؟ نرئی جھوٹ ہوگا اس میں، نرئی جھوٹ، غلطی مانی۔ لیکن پھر میرے نبی نے خود حکم فرمایا تھا، خود حکم فرمایا کہ کوئی بھی زور سے ذکر نہیں کرے گا، کوئی بھی زور سے نہیں بولے گا، کوئی بھی زور سے ذکر نہیں کرے گا، اگر کوئی سوتا ہو یا نماز پڑھتا ہو۔ لیکن میرے نبی نے خود حضرت عمر فاروق اعظم کو بلایا، جب دیکھا کہ میرا غلام رو رہا ہے، میرے نبی نے فرمایا اب کوئی بھی عبداللہ المزنی کو اے عمر ڈانٹے گا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ پیار ہے غم زدوں کو رضا، بزدل دیجئے کہ ہے بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اور صحابہ کہتے ہیں کہ قسمت کا کوئی جواب نہیں، کوئی جواب نہیں قسمت کا، ان کا انتقال ہوگا، روح پرواز ہوگا۔ ایسی قسمت کہ نبی کے رانوں پر ان کا سر رکھا ہوا تھا۔ سبحان اللہ، نبی کے رانوں۔ عرب کا رواج یہ تھا کہ کسی کا انتقال ہوتا نا تو اس کا قریبی کوئی عزیز ہی اس کو قبر میں جاتا تھا اور اس کو قبر میں اتارتا تھا، یہ رواج تھا عرب کا۔ لیکن ان کا کوئی قریبی تھا نہیں، یہ تو باہر سے آئے تھے۔ تب صحابہ کہتے ہیں ان کی قسمت کا کیا کہنا، حضرت ابوبکر صدیق اور عمر فاروق اعظم نے سوچا کہ ہم قبر کے اندر چلے جائیں گے، ان کا کوئی عزیز و اقارب ہے نہیں، ہم چلے جائیں گے۔ دیکھا جیسی جانے کی کوشش کی، مدینے کے تاجدار قبر کے اندر جلوہ فرما ہے۔ میرے نبی نے اپنے ہاتھوں سے حضرت عبداللہ المزنی کو قبر کے اندر اتارا، کر وقت اجل سر تیری چوکٹ پہ دھرا ہو، ارے جتنی ہو قضا ایک ہی سجدے میں ادا۔